السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی کمہاروں کی بستی تھی جہاں کمہار اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ فضل الدین اسی بستی کا ایک محنت کش کمہار تھا جس کے ہاتھ کی صفائی دور دور تک مشہور تھی۔ گڑیا ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ گڑیا صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹاتی پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول کے بعد وہ اور اس کی سہیلیاں خوب کھیلتے۔ میرے ابا مجھے مٹی کے برتن بنانا سکھائیں گے، پھر میں جب سیکھ جاؤں گی اپنے لیے بہت سارے برتن بناؤں گی، گڑیا کی سہیلی نے اسکول سے واپسی پر راستے میں کہا۔ ہم بھی اپنے ابا سے سیکھیں گے، ان کے ساتھ چلتی دوسری لڑکیوں نے بھی کہا۔ گڑیا نے گھر آ کر بستہ رکھا اور فضل الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ فضل الدین کوئی لوک گیت گاتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ گڑیا خاموشی سے ان کے ہاتھوں کی کاریگری دیکھنے لگی۔ جب مٹی کی سراہی تیار ہوگی تو فضل الدین نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ بابا جان، یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن اسے بنانا بہت مشکل ہے نا؟ گڑیا نے ابا سے پوچھا۔ کوئی بھی کام ہمیں تب تک مشکل لگتا ہے جب تک ہم اسے سیکھ نہیں جاتے۔ اسے سیکھنے کے لیے خوب محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر ہمیں وہ کام آ جاتا ہے اور آسان لگتا ہے۔ اگر ہم محبت سے کوئی بھی کام کریں تو نہ محنت کا احساس اور نہ ہی کسی مشکل کا۔ فضل الدین نے گڑیا سے کہا۔ گڑیا کو اس کام میں دلچسپی نہ تھی مگر باپ کو کام کرتے دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد اسکول میں ایک دلچسپ مقابلے کا اعلان ہوا۔ چونکہ یہ کمہاروں کی بستی کا اسکول تھا اس لیے مقابلے میں مٹی سے اشیاء بنا کر لانی تھی۔ ایک ہفتہ بعد یہ مقابلہ رکھا گیا تھا۔ بابا جان، اگلے ہفتے اسکول میں مقابلہ ہے اور مجھے آپ سے یہ کام سیکھنا ہے تاکہ میں بھی مقابلے میں حصہ لے سکوں۔ گڑیا نے گھر میں داخل ہوتے ہی فضل الدین سے کہا۔ کیوں نہیں، اپنی گڑیا کو ضرور سکھاؤں گا، فضل الدین نے پیار سے کہا۔ کوئی بھی کام مضبوط ارادے کے علاوہ سخت محنت بھی مانگتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ دونوں ہیں تو پھر کوئی بھی تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی ختم ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتی پھر کھیلنے چلی جاتی۔ ایک دن وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام کرو وہ صبر اور محنت سے کرو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ بابا جان، اب میں بھی پوری توجہ اور محنت سے سیکھوں گی، گڑیا نے کہا۔ اس دن کے بعد گڑیا بڑی محنت سے سیکھنے لگی۔ اگر کام خراب ہو جاتا تو پھر کوشش کرتی، بددلی سے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گڑیا نے اتنا تو سیکھ ہی لیا تھا کہ مقابلے میں حصہ لے سکے۔ مقابلے والے دن سب ہی پرجوش تھے۔ گڑیا کو امید تھی کہ وہ بھی مقابلے میں انعام حاصل کر لے گی، لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملا۔ بابا جان، میں نے کتنی محنت کی تھی پھر بھی ہار گئی، گڑیا نے فضل الدین سے کہا۔ ہار پہ دل چھوٹا نہیں کرتے بچے۔ ہو سکتا ہے کہ جن بچوں نے نام حاصل کیا ہے انہوں نے زیادہ محنت کی ہو۔ پہلی بات پر ہی سب ختم نہیں ہو جاتا، اور یاد رکھو ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے تمہاری یہ ہار آگے تمہارے لیے کامیابی لے آئے گی، مگر شرط صرف محنت اور لگن کی ہے، فضل الدین نے گڑیا کو سمجھایا۔ اس دن کے بعد گڑیا اسکول اور کھیل کے ساتھ ساتھ پھر سے مٹی کی چیزیں بنانے لگی۔ کمہاروں کی بستی کا یہ اسکول صرف 5ویں جماعت تک تھا۔ اس کے بعد پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے سوچا اسی طرح کا ایک مقابلہ بڑے پیمانے پر رکھا جائے، اہم تعلیمی افسران کو مدعو کیا جائے تاکہ وہ بچوں کی قابلیت پر ان کی حوصلہ افزائی کرے اور اسکول کی مزید جماعتوں کی منظوری بھی دے دے۔ 3 ماہ بعد اسکول کے سامنے بڑا سا پنڈال سجایا گیا تھا۔ پنڈال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر مہمان بیٹھے تھے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کے بنائے ہوئے شاہکار بڑی سی میز پر سجائے گئے تھے۔ مہمان گرامی کی حوصلہ افزا تقاریر کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ گڑیا کو جیت کی امید تو تھی مگر ہار کا خوف بھی تھا۔ پہلے تیسرے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا، پھر دوسرے اور آخر میں پہلے انعام یافتہ کا نام پکارا گیا۔ گڑیا کی جیت کی آس ٹوٹ گئی تھی مگر اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ فضل الدین نے غور سے گڑیا کو دیکھا، کہیں ہار پر وہ دکھی تو نہیں ہو رہی؟ کوئی بات نہیں بابا جان، ہار پر سب ختم تو نہیں ہو جاتا، اگلی بار پھر کوشش کر لوں گی۔ تینوں انعام یافتہ بچوں کو انعام دیا جا چکا تھا۔ اصولاً تو انعامات کی تقسیم 3 درجوں میں کی جاتی ہے، مگر ہم نے سب سے خاص اور بہترین شاہکار کے لیے الگ سے انعام کا فیصلہ کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے یہ خبر سنا کر بچوں میں جیسے جوش سا بھر دیا۔ اور انعام دیا جاتا ہے
انہوں نے توڑا وقفہ کیا جس سے سارے پنڈال میں تجسس پھیل گیا۔ گڑیا فضل الدین۔ ہیڈ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے گڑیا کا نام پکارا، جو بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر گڑیا دوڑتی ہوئی اسٹیج پر اپنا انعام لینے گئی۔ پورا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا جان، میں جیت گئی، گڑیا نے ٹرافی لہراتے ہوئے فضل الدین سے کہا۔ ہاں گڑیا، تمہاری محنت اور حوصلہ جیت گیا، فضل الدین گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔